میں ہوں آرزے ڈاکس اور آپ سن رہے ہیں بوم ایف ایم 106.6۔ آج پھر میں ایک تحریر لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس تحریر کا نام ہے ایک خواب اور۔ عامر اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور آج اس کے آفس کی تمام لائٹس بند تھیں۔ اس کا کمرہ 3 منزلہ عمارت کے شمال میں واقع ہونے کی وجہ سے دن کے 11 بجے ہی لائٹس کے بند ہونے سے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، مگر ہلکی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ آج کے دن عامر نے کسی کو بھی اپنے آفس میں داخل ہونے سے منع کر رکھا تھا اور وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا اور مسلسل اپنے سامنے رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے سرخ موتیوں کے اس ہار کو دیکھ رہا تھا جو وہ کیلاش کی وادی سے خرید کر لایا تھا۔ اسی دوران رفیق اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بے تکلفی سے سیدھا صوفے میں جا کر بیٹھ گیا۔ عامر نے خاموشی سے رفیق کو دیکھا اور ہار کو اٹھا کر اسے دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ رفیق نے عامر کے ہاتھوں میں ہار دیکھ کر مزاح کے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، عامر تم تو حاجی بن گئے ہو اور تسبیح پھیر رہے ہو، ویسے تمہارا اس تسبیح سے کیا کام؟ عامر رفیق کی بات پر سنجیدگی سے مسکرایا اور کہنے لگا، اگر یہ تسبیح ہے تو پھر اس کے ہر دانے پر میں نے اپنے عشق کے خدا کا نام پڑھا ہے۔ ان کو پکڑ کے محسوس کرو، اس کا چھوٹا چھوٹا موتی تمہیں میری ہجر میں گزری بڑی بڑی رات کی داستان سنائے گا۔ یہ کہہ کر عامر خاموش ہو کر پھر ہار کو دیکھنے لگا اور رفیق عامر کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ عامر نے پھر ایک مرتبہ سے مسکراتے ہوئے رفیق کو دیکھا اور کہنے لگا، خیر چھوڑو، تمہارا کیا لینا دینا ان باتوں سے، اور پھر گنگنانے لگا، جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ یہ گنگنانے کے بعد پھر ہار کو دیکھتے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رفیق نے بھی سنجیدہ ہو کر اب عامر سے سوال کر دیا، عامر یہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ میری باتیں یا یہ گانا؟ نہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ رفیق، جس کو تم تسبیح کہتے ہو، میرے عشق و محبت کا حقیر سا نذرانہ عقیدت ہے، جس کو میں نے طور عشق پر پیش کیا، مگر میرے خدا عشق نے نہ تو میرا نذرانہ قبول کیا اور نہ ہی دید کی تجلی دی کہ میں جل کے مر مٹتا۔ عامر کا عجیب سا جواب سن کر رفیق کچھ نہ بولا، بس اپنی جگہ سے ہلا اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر کہنے لگا، بس کرو، اور کتنے سگریٹ پیو گے؟ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو اور یہ کس طرح کے کفریہ کلمات بول رہے ہو؟ عامر ہار کو دیکھتے ہوئے ہی بڑی بیگانگی سے بولا، رفیق جو تمہاری نظر میں کفر ہے اس کو کفر ہی رہنے دو اور مجھے کافر کہہ دو، بس میرا عشق پہ ایمان کامل رہے یہ دعا کرنا۔ استغفر اللہ، عامر کیسی باتیں کرتے ہو، اور بتاؤ یہ تسبیح کی حقیقت کیا ہے؟ رفیق، یہ تسبیح نہیں ہے، ہار ہے، ہار، سمجھتے ہو؟ اس کا ہار اور میری ہار۔ یہ کہہ کر عامر نے کچھ خاموشی اختیار کی، پھر بولا، خیر یہ ہار میں نے کیلاش سے کنزا کے لیے خریدا تھا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے سرخ موتی ہیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں۔ میں نے خواب خریدے اور اگلی رات جب کیلاش سے شندور پہنچا تو تمام رات باہر بیٹھ کر ستارے دیکھتا رہا، اور اس ہار کو ہاتھ میں تھام کر کھلی آنکھوں سے میں نے خواب دیکھا کہ اگلی مرتبہ جب میں یہاں پہ آؤں گا تو یہ ہار میرے ہاتھ میں نہیں، اس کے گلے میں ہوگا۔
واہ عامر، تم تو بہت رومانٹک نکلے. چلو جب کنزا بھابھی کے ساتھ وہاں جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. رفیق کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ عامر نے اس کو اس انداز میں گھورا کہ رفیق خاموش ہو گیا. پھر عامر کچھ سوچ کے مسکرایا اور ایک مرتبہ سے پھر ہار کو دیکھنے لگا. رفیق کو عامر کا اس انداز میں گھورنا بہت عجیب سا لگا، کیونکہ آج عامر کا انداز بہت ہی مختلف اور بدلا ہوا تھا. رفیق نے بہرحال بات بدلنے کے غرض سے ایک مرتبہ سے پھر مسکراتے ہوئے کہا، عامر لاؤ یہ ہار مجھے بھی دکھاؤ. کیوں؟ تمہیں کیوں دکھاؤں؟ پہلے یہ بتاؤ تابوت سکینہ کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ تابوت سکینہ جس کو قوم موسیٰ نے صحرا کی خاک چھان کر حاصل کیا تھا اور پھر ہر میدان اس کی برکت سے فتح کر لیا تھا. رفیق فوراً سے بولا، ہاں جانتا ہوں، کون نہیں جانتا، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا تھا. تو پھر رفیق یہ ہار مت مانگو اور جان لو کہ یہ ہار میں نے بھی دشت فراق کی خاک چھان کر حاصل کیا ہے اور یہ میرے لیے تبرکات سکینہ جیسا ہی ہے. اب مجھے اس سے ہر شہر ہجر کو فتح کرنا ہے. عامر یہ کیسی الجھی باتیں کر رہے ہو؟ بتاؤ تم نے یہ ابھی تک کنزا بھابھی کو بھیجا کیوں نہیں؟ عامر نے رفیق کی بات سن کر انسنی کر دی اور بغیر کچھ کہے ہار کو دیکھتا رہا. اب رفیق سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. ایک مرتبہ سے پھر بولا، عامر یار بتاؤ یہ بھیجا کیوں نہیں ابھی تک؟ بھیجا تھا، قبول نہیں ہوا. جواب آیا، عامر وہ دیوانہ جس کو تم رقابت عشق میں طور عشق پہ آتے ہوئے میری تعریف کرنے پر ڈانٹ کے آئے تھے، وہ بازی لے گیا. اب رفیق پوری طرح سے الجھ گیا تھا اور بولا، عامر صاحب ہوش میں آئے. میری جان کیا بول رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عامر رفیق کی طرف دیکھے بغیر ہی ہار کو گھورتے ہوئے اس کو جواب دیے جا رہا تھا. کہنے لگا، مطلب یہ ہے کہ وہاں زمانے نے اس دیوانے کا عشق قبول کر لیا اور میں طور عشق سے وہی محبت کا قہر سمیٹ کر واپس آ گیا. رفیق میں ایسے واپس نہیں آیا. میں نے اپنے عشق کے خدا کو کہا کہ میں بھی تمہارا دیوانہ ہوں. تم میرے وجود کا ایک ایک حصہ کاٹ لو، ایک ایک حصے کو نوچ لو، میرے جذبات کی پوری قوم تمہاری پھر بھی عاشق رہے گی. بس میرا یہ نذرانہ عقیدت قبول کر لو. پھر قبول ہوا؟ نہیں، ابھی نہیں. یہ کہہ کر عامر نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور بولا، آج شام کو قبول ہوگا. رفیق مسکرا کر بولا، تو پھر یہ اداسی اور الجھن کیسی؟ خوش ہو جاؤ. ہاں میں خوش ہوں، بہت خوش. جانتے ہو کیوں؟ رفیق نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا. کیوں؟ کیونکہ تم تو جانتے ہو میں منکر محبت تھا اور کنزا وہ ہے جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس صحرائے محبت میں چلنا سکھایا. پہلا قدم یقین کے ساتھ میں نے اس صحرائے محبت میں کنزا کے ساتھ ہی اٹھایا تھا. اور یہ جو میں آج خواب دیکھتا ہوں، یہ خواب بھی میں نے کنزا سے ہی دیکھنے سیکھے ہیں. میں تو اب کھلی آنکھوں سے بھی اس کی محبت میں خواب دیکھ لیتا ہوں. شندور میں بھی میں نے اس رات کھلی آنکھوں سے ہی خواب دیکھا تھا کہ... یہ کہہ کر عامر خاموش ہو گیا اور اس ہار کو دیکھنے لگا. مگر رفیق نے عامر سے کہا کہ بات مکمل کرو. عامر ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کے آگے کیا ہے؟ کچھ نہیں رفیق، جانے دو اس بات کو. عامر اتنا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. یہ الجھی پاگلوں جیسی باتیں، یہ دیوانوں کی طرح ہار کو دیکھے جانا اور تمہاری آنکھوں کی یہ بے رونقی، رات بھر روتے رہے ہو کیا؟ عامر نے اس کی بات کے مکمل ہوتے ہی جواب میں شعر پڑھ دیا. کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. عامر یار سیدھی بات کرو اور یہ الجھانا بند کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے تم پر.
تو رفیق مت پوچھو، یہ عام سی بات ہے، کہنے کو بہت عام سی بات ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کے لیے بہت تکلیف والی بات ہوتی ہے۔ جب ہم جانتے ہوں کہ ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں، ہم جانتے ہوں کہ ہم پر غلط فیصلے مسلط کر دیے جائیں گے اور ہمارے بڑے اس فیصلے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے، مر جائیں گے، مار دیں گے، مگر اپنی انا کے بت نہیں توڑیں گے۔ وہی عام سی بات ہے، وہی پرانی کہانی کہ کنزا کے والد نے اس کا رشتہ کچھ عرصہ پہلے کسی اور سے طے کر دیا تھا۔ تب میں نے کہا تھا کنزا سے، کنزا بہتر ہے ہم ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ عامر خاموش ہو گیا تو رفیق نے پوچھا، اچھا پھر کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا اس نے؟ رفیق، اس نے کہا، عامر بھول کی سزا دیتے ہیں، بھول جانے کی سزا نہیں دیتے۔ اور پھر کہنے لگی، ابھی رشتہ ہوا ہے، کون سا شادی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو منا لیں، مجھے آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہنا، میں عمر بھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے ہم دونوں نے ایک خواب اور دیکھا۔ رفیق بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے، ٹھیک ہی تو کہتی ہیں وہ، میں بات کرتا ہوں آنٹی اور انکل سے، بولو آج شام کو گھر آؤں۔ کس سے بات کرو گے رفیق؟ کس سے بات کرو گے؟ میرے گھر والوں سے یا اس کے گھر والوں سے یا اس زمانے سے؟ تم نہیں جانتے کہ اس زمانے کی روایت ہے کہ ہم اپنی انا پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور کبھی اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں، کبھی اپنی دکھاوے کی عزت بچانے کے لیے اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے ہیں۔ تم کس سے بات کرو گے رفیق؟ چھوڑو رفیق، لوگ غلط صحیح کو نہیں جانتے، لوگ یہ نہیں مانتے، بس لوگ مار دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اپنی انا کے بت نہیں توڑتے۔ رفیق خاموشی سے عامر کی باتیں سنتا رہا۔ عامر بھی اب خاموش ہو گیا تھا اور ہار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت چمک رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا خواب اس کی آنکھوں میں بکھرنے والے ہوں۔ رفیق خاموشی کو توڑتے ہوئے بڑی ہمدردی سے بولا، عامر اپنا یہ خواب ٹوٹنے نہ دینا، تم ایسا کرو کورٹ میرج کر لو، ایک خواب اور دیکھو تم دونوں، لوگ بھول جاتے ہیں، مان جایا کرتے ہیں، اور دیکھو کنزا کا تم سے ابھی بھی رابطہ قائم ہے، وہ تمہارا یہ فیصلہ تمہارے تحفے کی طرح سے قبول کر لے گی، ہمت تو کرو یار، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ مجھے یقین ہے ضرور قبول کرے گی۔ اب عامر نے ہار کو ایک طرف رکھا اور لمبی سانس لے کر بولا، رفیق یہ ہار ہے، ہار، یہ ہار میں نے بھیجا تھا مگر اس نے قبول ہی نہیں کیا، مگر ابھی تو تم نے کہا کہ آج شام کو وہ قبول کر لے گی۔ ہاں رفیق، وہ قبول کر لے گی، آج شام کو ہی قبول کر لے گی، کیونکہ آج شام کو نکاح ہے اس کا، وہ ضرور قبول کرے گی، اور کل رخصت ہو جائے گی، اپنے سب خواب سمیٹ کر میری آنکھیں ویران کر دے گی۔ پھر ہار اٹھا کر عامر نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اب صبح سے میں بیٹھا اس ہار کو دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ اب کیا خواب دیکھوں گا، میں کیا خواب دیکھوں، تو میں نے اب ایک خواب اور دیکھا ہے کہ اب کوئی خواب نہیں دیکھوں گا، اب کوئی خواب نہیں دیکھوں گا۔